بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات پر کلاس 8 لیکچر نمبر 58. جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، اس میں ہم نے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اس کی ہم نے ریٹن ورک کی مکمل کی تھی. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. سوال نمبر 5 کیا ہے؟ نبوت کی جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. نبوت کا جو پیغمبری کا جو جھوٹے دعوے دار ہے، پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو یہ کون کون سے ہیں اور ان لوگوں نے کیا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے بارے میں ہم یہ بتائیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سوال جو ہے یہ ہم نے بنایا ہے کیونکہ یہ مشق میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کتاب ہے اس میں شامل کی گئی تھی، تو اس لیے نبوت کے جتنے بھی جھوٹے دعوے دار ہیں، نبوت کے جتنے بھی جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے، اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں جتنے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں اور ان لوگوں نے کیا دعوے کی تھی، تو اس کے بارے میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. جواب: جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روح سے جھوٹا، کذاب، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جو بھی شخص نبوت کا پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ قرآن و حدیث اور اجماع امت، پوری امت کا اس پہ کیا ہے، متفقہ طور پہ فیصلہ ہے کہ یہ کیا ہوگا، یہ شخص جھوٹا ہوگا، یہ کذاب ہوگا اور یہ دائرہ اسلام سے کیا ہوگا، یہ خارج ہوگا. نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار اسود عنسی کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی نامی صحابی کو روانہ فرمایا. ابھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کیا تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فیروز دہلوی نامی کیا تھی صحابی اس کو روانہ فرمایا تھا کہ آپ کیا کریں، جائیں اور ان سے آپ لوگ جنگ کر لیں، ان سے جہاد کر لیں. اتنی زیادہ سخت تاکید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے. نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار اسود عنسی کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی نامی صحابی کو روانہ فرمایا تھا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب، یہ انہوں نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے لشکر روانہ فرمایا. اور کیا تھا؟ لشکر اسلام نے مسلمہ کے لشکر کو، یہ مسلمہ کذاب اس کے لشکر کو شکست دے کر اس جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئی. آپ لوگ ابھی ان سے اندازہ لگائیں کہ اس شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے جو لشکر روانہ کیا تھا، اور اس میں کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے. ابھی آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ اس میں تقریباً 1200 صحابہ کرام اور تابعین یہ شہید ہو گئے تھے. لیکن کیا تھے؟ ان لوگوں نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کی دعویٰ کو ختم کرنے کے لیے. اسی طرح عبد الملک بن مروان کی دور حکومت میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار حارث دمشقی کذاب کو سزائے موت ہوئی تھی. اسی طرح عبد الملک بن مروان اس کی جو دور حکومت تھی، اس میں بھی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو اس کو کیا ہو گئی، اس کو انہوں نے پھانسی دے دی. حاکم عراق محمد خالد بن عبداللہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار معیرہ بن سعید اور بیان بن سماعت کو سزائے موت دی تھی. اسی طرح حاکم عراق، ان لوگوں میں اس دور میں بھی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو اس کو کیا دی گئی، اس کو سزائے موت ان لوگوں نے دے دی. اور لیکن کیا تھی، اس کو نہیں چھوڑا. ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف امت مسلمہ نے پوری وحدت کے ساتھ
ایک ہو کے اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کیا۔ چنانچہ پچھلی صدی میں جب ہندوستان کے قصبہ قادیان اور میں غلام احمد نامی شخص نے دعویٰ کیا۔ اسی طرح یہاں پہ قادیان جو لفظ چنانچہ پچھلی صدی میں جب ہندوستان کے قصبے قادیان میں، یہاں پہ اور نہیں ہے، یہاں پہ میں لکھے آپ لوگ، غلام احمد نامی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، تجدید کرنے والا۔ پھر کہا کہ میں امام مہدی ہوں۔ امام مہدی جو آخری زمانے میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی بھی اسی وقت میں ہوں گے۔ تو انہوں نے پہلے کیا تھا کہ میں تو مجدد ہوں، تجدید کرنے والے، کیونکہ دین کے لیے یہ ہے کہ 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہو جاتا ہے، جو دین کی تعلیمات ہوتی جو نئے سرے سے دوبارہ کیا کر لیتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور دین کے لیے جتنی اس میں یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اپنی طرف سے پیدا کر لیتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے دین میں جتنے بھی لوگ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے اور بھی ایک مجدد آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کر لیتا ہے کہ دین کی تعلیمات لوگوں کے ذہنوں میں پہنچانے کے لیے دوبارہ کیا ہو جاتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر امام مہدی ہوں، پھر آگے چل کر دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا آئیں گے، آخری وقت میں آئیں گے جب قیامت کے لیے وقت کم ہوگا۔ کچھ عرصہ بعد دعویٰ کیا کہ میں ذل اور بروزی نبی ہوں، میں ذل یعنی مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سایہ ہوا ہے، ذل اور بروزی کہ مجھ پر نبوت کا سایہ ہوا ہے، تو میں کیا ہوں، میں یہ نبی ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا اور آخر کار 1901 میں عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، اللہ یعوذ باللہ۔ تو امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر، مکتب فکر جتنے بھی سارے لوگ تھے، نو پوری وحدت کے ساتھ ایک ہو کے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان کی دفعہ 260 میں شق 2 میں کے بعد نئی شق درج کی گئی، جس میں مسلمان کی تعریف یوں کی گئی۔ تو پھر اس کے بعد جتنی بھی اس کے لیے ہنگامے تھے اور یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی، تو اس میں ایک اور جتنی بھی پاکستان کی آئین ہے، اس میں جتنی بھی دفعات ہیں، تو اس میں ایک دفعہ ایک شق اس میں کیا شامل کی گیا، 2 کے بعد تھی شق نمبر 3 یہ بھی شامل کیا گیا۔ اس میں مسلمان کی تعریف یہ کی گئی تھی، جو شخص آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو حضرت محمد ایک تو یہ کہ جو شخص آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یہ کیا کریں گے، نہ کوئی شرائط رکھیں گے، غیر مشروط طور پر یہ کیا اگر اس پر ایمان نہیں رکھتے کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی ایسی مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کر لیتا ہے، وہ آئین پاکستان، وہ آئین یا پہ نون نہیں ہے، نون کر لے، آئین یا قانون کے اعراض سے مسلمان نہیں، تو وہ کیا ہوگا، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ غیر مسلم ہوگا۔ وہ اگر کسی کو اپنا ایک پیشوا آپ تسلیم کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، تو وہ کیا ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ غیر مسلم ہوگا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح، کسی بھی مفہوم میں، کسی بھی چیز میں وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ نبی نہیں ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، جو شخص نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل مانگے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری، امام ابو حنیفہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل بھی مانگے، مثال کے اس کا مثال یہ ہوگی کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے اور تم نے اس کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر لیا کہ اگر تم مجھے اچھی طرح دلیل پیش کر سکو گے تو میں کیا ہو جائیں گا، تجھ پر ایمان لے کے آؤں گا، یا کوئی اس سے دلیل مانگنے کا اس کا ارادہ یہ ہو کہ اگر اس کی دلیل، اس کی ثبوت اس کے ساتھ ہے تو یہ کیا ہو جائیں گا، یہ نبی۔ تو بس اس کے بعد جو قرآن آیات مبارکہ ہے، احادیث مبارکہ ہے، اس کے بعد کسی کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے تو آپ لوگ کیا کر لیں، اگر جو عدالت ہے، جو حکومت ہے، تو پہلا کام تو اس کا ہے، لیکن ہماری عدالت ہی، ہماری حکومت ہی، اس کیونکہ اگر کوئی اسی طرح کرے گا تو اس سے فتنہ وغیرہ یہ پڑھنے کا حد